بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تفہیم الآثار کی ایک اور نشست کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں سید مطیع الرحمن حاضر ہوں۔ پچھلی نشست کے اندر جس طرح ہم نے حدیث کی روشنی میں صحابہ کے دینی مرتبے اور مقام کو دیکھا تھا، اس نشست میں بھی ہم حدیث کے تناظر میں ہی صحابہ کے مرتبے اور مقام اور ان کی شخصیت کے کچھ باقی پہلوؤں پہ بھی گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر مار خان ناصر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ خیر و عافیت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ تو ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات شروع کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پچھلی نشست میں گفتگو کی، صحابہ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، آج ایک دو بڑے اور اہم پہلوؤں پہ میں چاہوں گا کہ آپ سے گفتگو کی جائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں احادیث میں، جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو صحابہ کی تکریم و تعظیم کی تلقین کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ مختلف صحابہ کے طبقات کے بارے میں تلقین کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ عمومی طور پہ تو آپ کے بیانات ہیں، لیکن خاص طور پہ آپ انصار کے بارے میں گروہوں اور طبقات کا آپ زیادہ اہتمام سے ذکر فرماتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں۔ بس انصار کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بھئی جس طرح انہوں نے میرے ساتھ جڑے اور ایک ٹھکانہ دیا اور ان کی دین کی خدمات ہیں، تو گویا آپ تلقین کر رہے ہیں امت کو کہ میرے بعد بھی ان کا خیال رکھا جائے اور ان کے اس عمل کو، ان کی نیکی کو، ان کی قربانی کو، اثار کو، اس کی قدر کی جائے، اعتراف کیا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور طبقہ ہے، آپ کے اہل بیت ہیں، ان کی حوالے سے آپ ذکر فرماتے ہیں خاص طور پہ کہ میرے اہل بیت کے بارے میں جو ہے وہ خصوصی طور پہ خیال رکھنا ان کے میرے بعد۔ اور پھر مہاجرین اور چند نمایاں صحابہ ہیں جن کا آپ ذکر کر کے یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ ان کی تعظیم اور ان کی حیثیت اور حق کو پہچاننا، ان کا مقام بھی پہچاننا۔ جی تو میں چاہتا ہوں کہ مرحلہ وار آپ انصار اور پھر یہ جو تینوں طبقات ہیں، بڑے جو کیٹیگری ہم نے کی ہے، ان پہ آپ ذرا فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے بارے میں کس تناظر میں یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی تعظیم اور ان کا احترام اور ان کی حسنات کو یاد رکھنا۔ آپ کے مخاطب کون ہیں اور آپ کس تناظر میں یہ فرما رہے ہیں؟ جی، یہ جو تھیم ہے یہ احادیث میں بالکل الگ سے موجود ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مجموعی اپنی جو جماعت ہے صحابہ کی اور ان کا جو دور ہے اس کا بہترین دور ہونا یہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر ان میں سے بعض طبقات کے لیے خاص طور پر مغفرت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح ان میں سے کئی گروہوں کے لیے آپ فکر مند ہیں اور آپ کنسرن ہیں کہ میرے بعد ان کا جو دینی مقام ہے اور ان کی جو دینی خدمات ہیں اور ان کے ساتھ امت کا جیسا برتاؤ ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امت اس میں کوتاہی کرے یا ناقدری سے پیش آئے۔ تو اس میں یہ دونوں تینوں جو گروہ ہیں، طبقے ہیں، ان کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ تو پہلے مثلاً ہم انصار کو لے لیتے ہیں۔ تو انصار کے بارے میں بہت سی روایات ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ انصار سے محبت رکھنا یہ ایمان ہے اور انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی، ہجرت کا اجر نہ ہوتا تو میں یہ پسند کرتا کہ میں انصار میں سے ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نے فرمایا کہ الانصار کرشی و عیبتی، یہ تو میرے یوں سمجھو کہ بہت قریب کے گھر کے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے جسم کے کچھ ٹکڑوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم فتح مکہ کے بعد آپ واپس انہیں کے پاس تشریف لے آئے اور ان کو آپ نے تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہی۔ جی۔
اور یہ تو آپ ان کی یعنی حیثیت کو ان کی دلجوئی کے لیے بھی بیان کر رہے ہیں کہ امت کو آپ بعد میں یہ تلقین کر رہے ہیں کہ میرے بعد تم نے ان کا حق پہچاننا ہے، ان کے دینی خدمات کی قدر کرنی ہے، اور انصار اور ان کے آگے بچے ان کے ساتھ ان کو ایک یعنی VIP ٹریٹمنٹ دینی ہے۔ یہ عام مسلمان نہیں ہے، ان کی دینی خدمات ہیں، انہوں نے وہ جگہ اور پناہ گاہ اور وہ مدد مہیا کی جس کی وجہ سے یہ غلبہ دین کا عمل ممکن ہوا۔ تو آپ بڑی یعنی کنسرن ہیں کہ انصار کی کہیں حق تلفی نہ ہو، ناقدری نہ ہو۔ تو آپ ہمارے کہ ان میں سے یہ انسان ہیں، گروہ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوں گے، تو جب یہ اچھے کام کریں تو اس کی قدر کرو، اگر ان میں سے کوئی لوگ غلطی کریں، کوئی ایسے عمل کا ارتکاب کریں جو پسندیدہ، تو اس سے درگزر کرو، بالکل ٹھیک، ان کی نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ اس میں زیادہ فکر مندی آپ کو اس لیے ہے کہ انصار نے صرف حضور کی زندگی میں قربانی نہیں دی، اپنا علاقہ مہیا کیا، اپنے وسائل مہیا کیے، جان مال اپنی پیش کی، آپ کی زندگی کے بعد بھی ایک بڑی قربانی انہوں نے دی، اور وہ یہ کہ دیکھیں وہ اس عمل میں جہاد کے تال، نصرت دین کے عمل میں شریک ہیں برابر کے ساتھ، لیکن آپ کے بعد انہوں نے اقتدار میں شریک ہونے سے دستبرداری قبول کی۔ بالکل ٹھیک، آپ نے ان کو بتایا، سمجھایا کہ یہ کیونکہ پورے عرب کا معاملہ ہے تو اس میں قریش کو اقتدار ملے گا، مہاجرین کو اقتدار ملے گا، انصار اس طرح اقتدار میں شریک نہیں ہوں گے۔ کہ آپ نے انصار کو سمجھایا بھی، باور بھی کرایا، اور انصار نے مجموعی طور پر اس سے اتفاق بھی کیا۔ تو یہ جو ان کی قربانی ہے، اس کو امت بعد کے لوگ معمولی نہ سمجھیں۔ جی اس لیے آپ فکر مند ہیں کہ ان کی لوگ قربانیوں کو نظر انداز کر کے بعد میں، اور یہ بھی آپ نے ان کو بتایا کہ ہو سکتا ہے میرے بعد جب فراوانی ہو بیت المال میں تو قریش اور باقی جو قبائل ہیں تو ان کو کسی وقت جا کے زیادہ ترجیح حاصل ہو جائے، تمہیں اس طرح وظائف میں اور جو سرکاری وسائل ہے اس میں تو تم نے اس کو بھی قربانی کے طور پر لینا ہے، یعنی بیلنس رکھا ہے آپ نے۔ ان کو بھی کہا کہ اگر کسی موقع پہ اگنور کیے جاؤ تو تمہیں اس کو گوارا کرنا ہے، اس کی تلافی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہوگا۔ تو انصار کے بارے میں بات کرنے کا تو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کی قربانی بہت بڑی ہے، اور وہ حضور کے بعد بھی اس قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ امت ان کی اس قربانی کی وجہ سے اس پورے طبقے کو اور ان کے بچوں کو اور ان کے اولادوں کو بھی یہ مقام دے کہ وہ اس امت کے خاص طبقہ۔ دوسرا طبقہ جو ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہیں تو اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فکر مند ہیں؟ حالانکہ امت کو تو پتہ ہے کہ نبی کے گھر والے ہیں، اور ایسی کیا فکر لاحق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ امت کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ان کا خیال رکھنا؟ یہ کس تناظر میں آپ بالکل کس حوالے سے آپ کو یہ بالکل یعنی پرٹیننٹ کویسچن ہے کہ ایک اور طبقہ آپ کے اصحاب میں، آپ کے ساتھیوں میں، متعلقین میں، اس کے بارے میں آپ فکر مند ہیں، کنسرن ہیں کہ بعد میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، وہ آپ کے اہل بیت۔ صحیح۔ تو مختلف موقعوں پر آپ نے اہل بیت میں جو مختلف، مثلا ایک تو آپ کی ازواج ہیں، بالکل، تو آپ اپنی ازواج کے بارے میں بھی کچھ فکر مندی ظاہر کرتے ہیں کہ میری بیویاں ہیں، اور میری وفات کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام دیا ہے اس کے لحاظ سے یہ کوئی اور شادی نہیں کر سکتی۔ ان کے اس طرح زیادہ تر ازواج کے النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد اور بچے بھی نہیں ہیں جو ان کے ذمہ دار ہوں، ان کی ذمہ داری اٹھائیں۔ تو وہ اپنی باقی زندگی کے لیے گویا مسلمانوں پر ان کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اور مسلمانوں کی حکومت اور ان کا بیت المال، ان کے سارے معاملات کو دیکھنے کا بندوبست ہے۔ تو آپ کو ان کے بارے میں بھی ایک فکر مندی ہے کہ میرے بعد یہ میری بیویاں اچھے خلفاء حکمران ہوں گے، ان کا برتاؤ اچھا ہوگا تو اچھا ہے، لیکن لوگ تو ہر طرح کے آئیں گے، تو ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ ہو، ان کے جو ضروریات ہیں ان کا فراہمی میں ان کو کوئی تنگی نہ ہو،
تو آپ کو اپنی ازواج کے بارے میں بھی یہ ایک فکر مندی ہے اور آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ دوسرے آپ کے اہل بیت میں بنو ہاشم ہے، یعنی جو آپ کا اپنا خاندان ہے اور قبیلہ ہے، اور عام طور پر جب ہم اہل بیت کہتے ہیں تو اس میں آپ کے خاندان کے لوگ ہی، جس میں بنو ہاشم ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کے بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی ہیں اور ان کے بچے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو بنو ہاشم کے بارے میں اور اپنے دوسرے جو اہل بیت ہیں ان کے بارے میں آپ کو کنسرن ہے صحیح، کہ کیونکہ دو پہلو ہیں، ایک تو ان حضرات کا رسول اللہ کے ساتھ ایک نسبی رشتہ ہے، بالکل ٹھیک، وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کا احترام ہو اور ان کے اس حق کو اور اس نسبت کا پورا اکرام کیا جائے، لیکن ایک دوسری پیچیدگی بھی وہاں ہے، اور وہ یہ کہ اس سے ایک سیاسی مسئلہ بھی پیدا ہونا ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ یہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی جو اقتدار اور حکومت کی ذمہ داری ہے وہ آپ کے متعلقین کے اس بڑے ہی وسیع حلقے میں، وہ اس میں ترجیح کس کو ہوگی؟ قریبی نسبی تعلق اور مکے کے دور سے آپ کو سپورٹ کرنے کا کام وہ بنو ہاشم نے کیا، آپ کے لیے قربانیاں اور آپ کے لیے ابتدائی جماعت مہیا وہ مہاجرین نے کیا ہے، مدینے میں آپ تشریف لائے ہیں تو انصار کا کردار بہت اہم ہے، بہت اہم۔ تو یہ سارے طبقے ہیں، تو حکومت اور اقتدار میں ترجیح کس کو ملے، کس کو ہوگی؟ صحیح، تو اس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس سیاسی کشمکش میں جو سیاسی رجحان ہے مجموعی طور پر طبقے کا، وہ لوگ بنو ہاشم کو اقتدار دینے سے اوائڈ کریں گے، اور وہ آپ کو صحابہ میں اس اہل بیت کو بھی اس کا ادراک ہے کہ اس کے کچھ جنون کچھ قابل لحاظ پہلو ہیں، وجوہات ہیں جس کی وجہ سے صحابہ کی جماعت اور مہاجرین اور قریش کے باقی جو پوری عصبیت ہے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی نسبت بنو ہاشم کو جو حاصل ہے یہی بہت بڑا شرف ہے، اس کے ساتھ اگر اقتدار بھی اس خاندان میں چلا جائے گا تو وہ ایک طرح سے آگے چل کر روحانی اور سیاسی دونوں طرح کی ایک مونوپلی بن جائے گی، صحیح، اور اقتدار میں پھر جو ایک شرکت کا ایک کوئی اور دائرہ طبقہ وہ پھر اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک کنسرن ہے جس کو آپ آگے چل کر ہم دیکھیں گے، یہ اس کو صحابہ بیان کرتے ہیں۔ حدیث کرتاس جو ہے اس کو بھی اسی تناظر میں ہم دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لکھوانا چاہ رہے تھے اس میں بھی آپ کا یہی کنسرن؟ اس میں تو یہ واضح نہیں اب کیا ساتھ ہیں کہ آپ کیا لکھوانا چاہ رہے تھے، لیکن اہل بیت کے ہاں یہ سوال تھا، اور حضرت عباس نے حضرت علی کو مشورہ بھی دیا بخاری کی روایت کے مطابق کہ آپ کی وفات کا وقت مجھے نظر آ رہا ہے قریب ہے، تو اب ہمیں واضح نہیں ہے کہ اقتدار اور خلافت کے معاملے میں ہمارا کوئی خاص حیثیت یا کوئی خاص استحقاق ہوگا یا نہیں ہوگا، تو کیوں نہ ہم آپ سے پوچھ لیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ پوچھنے کو پوچھ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے انکار فرمایا کہ نہیں ہے تو پھر تو راستہ بالکل ہی بند ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اصل میں امت کے سپرد کر کے جا رہے تھے، تو خیر یہ ایک دوسری بحث ہے، لیکن اہل بیت کے بارے میں جو آپ کو فکر مند وہ یہ ہے کہ اس سیاسی کشمکش کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ اہل بیت کو میرے ساتھ نسبت کی وجہ سے اور دین میں جو ان کی خدمات ہیں اس کی بھی ناقدری ہو، بالکل ٹھیک ہے، اس کا بھی حق نہ پہچانا جائے، اس کی وجہ سے کوئی بدسلوکی ان کے ساتھ کی جائے، تو یہ وہ ایک کنسرن ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ تو جو مشہور حجۃ الوداع کی روایات میں بھی ذکر ملتا ہے، بعض غدیر خم کی جو اس میں بھی ہے کہ آپ صحابہ سے کہہ رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کا بھی میرے ساتھ نسبت کے لحاظ سے، خاندانی شرف کے لحاظ سے اور دینی خدمات کے لحاظ سے جو حق بنتا ہے اس کو بھی پہچاننا۔ سیاسی معاملات تو امت طے کرے گی جو کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ان کی نسبت ہے اس کا بھی خیال رکھنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تیسرا جو گروہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہیں اور ان کی تعظیم کے لیے تلقین فرما رہے ہیں، وہ مہاجرین کا ہے، اور کچھ چیدہ صحابہ کا نام بھی آپ ذکر فرماتے ہیں۔
جہاں تک روایتیں میرے سامنے ان کے بارے میں آپ کو یہ خدشہ اس طرح نہیں ہے کہ ان کی کوئی حق تلفی ہوگی یا ان کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کیا جائے گا۔ اس پہلو سے میرا خیال میں روایتوں میں ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس پہلو سے ہے کہ ان کا جو ایک مقام ہے مہاجرین اولین کا، اور ان میں جو نمایاں حضرات ہیں، تو ان کا امت جو ہے وہ لحاظ رکھے، اور اس میں آپ کو اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں نظر آتی کہ شاید ان کی ناقدری ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ یہ ایک پہلو ہوا کہ آپ ان کی تعظیم کی تلقین کریں اور ان کی تلقین کریں کہ ان کی قدر کی جائے، ان کی حسنات قدر کی پہچانی جائے، اور بعد میں بھی اس کے لحاظ سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ بالکل اس کے برعکس جو پہلو ہے وہ آتا ہے کہ ان کی تنقیص اور ان پہ جو ان کے متعلق بد کلامی ہے اس سے سختی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جی، جیسے آپ نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، اور اسی طرح اور روایات بھی اس موضوع کی مضمون کی آتی ہیں، ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جی، تو اس کے میں چاہوں گا کہ مخاطب تو بعض دفعہ صحابہ خود ہیں، جی، تو کیا یہ صحابہ کو آپ اس کے دو پہلو میرے خیال سے بن رہے ہیں، یا صحابہ کو بھی آپ یہ فرما رہے ہیں اور امت کی طرف بھی اشارہ ہے، تو یہ کیا اس کی تقسیم کریں گے؟ یہ کہ آپ صحابہ کی جو تنقیص ہے اس پہ بعض دفعہ صحابہ کو بھی متنبع کرتے نظر آتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے لگتا ہے جیسے امت کے لیے پیغام ہے یا ماں بعد کے لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے، اس کو ڈفرینشیٹ ہم کیسے کریں گے؟ تو یہ جو مضمون ہے نا، عربی میں لفظ عام طور پر اس طرح کی اس مضمون کی روایتوں میں سب کا استعمال، لا تسبوا اصحابی، اور سیاق کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو بالکل یہی جو 2-3 مواقع ہیں وہ بنتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ اپنے صحابہ میں سے ہی کچھ صحابہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، جیسے حضرت خالد کا وہ واقعہ ہے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے تم میرے اصحاب کو برا نہ کہو کہ میرے اصحاب تو تم ایک عہد کے برابر سونا خرچ کرو تو وہ ایک مد کے خرچ کیے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ جو بات آپ نے اس موقع پہ کہی، وہ خالد بن ولید جو ظاہر ہے صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، ان کے مابین، اور غالباً اگر مجھے یادداشت ٹھیک کام کریے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو اولین مہاجر صحابی ہیں، بدری صاحب، ان کے مابین کسی معاملے پہ کوئی اختلاف ہوا، اور بات جو ہے وہ بڑھ گئی، تو تکار اس میں کچھ ہوئی۔ تو خالد بن ولید، اب ظاہر ہے خالد بن ولید عمر کے لحاظ سے وہ بھی ایک جرنیل اور سردار ہیں، اور وہ عمر کے لحاظ سے یا اپنے قبائلی اس کے لحاظ سے وہ ہو سکتا ہے کوئی اتنا فرق نہ ہو، تو انہوں نے ایسے ہی عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ، جیسے کہ اپنے کسی بھی برابر کے آدمی کے ساتھ آپ سخت کلامی کر لیتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی متنبع کیا کہ باہمی رنجشوں میں یا باہمی شکایتوں میں اپنی رنجش کا اظہار کرتے ہوئے بھی تمہیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ میرے جو اصحاب قدیم الاسلام ہیں، جن کو میرے ساتھ زیادہ صحبت حاصل ہے، جن کو میرے ساتھ زیادہ قربانیاں دی ہیں، تو جو ان کے بعد والے ہیں وہ اگر ان سے کوئی شکایت ہو یا کوئی رنجش ہو تو وہ ان کو ادب کے اور احترام کی جگہ سے دیکھیں۔ تو یہاں تو آپ نے یہ بیان کیا، یا آپ ایک روایت میں مجھے ایسے ذہن میں آتا ہے کہ ایک موقع پہ سیدنا ابوبکر اور عمر کی کسی بات پہ آپس میں اس طرح کچھ سخت کلامی ہوئی غصے کا۔ اب تو یہ ظاہر ہے دونوں ایک طرح سے ایک جیسے ہیں، شروع سے ساتھ ہیں، اور لیکن آپ نے اس میں حضرت عمر کو بھی متنبع کیا کہ ابو بکر کہ تم نہیں جانتے ان کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے، اور انہوں نے کس وقت اسلام قبول کیا تھا اور کتنے انہوں نے خدمات کی۔ تو گویا آپ سیدنا عمر کو بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ ابو بکر کا جو مقام ہے رضی اللہ عنہ، تو تمہیں اگر ان سے کوئی شکایت پیدا بھی ہوئی تو تمہیں اس نسبت کا اور ان حیثیت کا لحاظ رکھنا چاہیے، ابو بکر کو کیوں ناراض کیا۔ تو یہ بات آپ نے صحیح کہی کہ صحابہ کو بھی بعض دفعہ
بہت قریب درجے والے صحابہ کو بھی آپ توجہ دلا رہے ہیں کہ اپنے باہمی معاملات میں اس فرق مراتب کو ملحوظ رکھو۔ اسی طرح امت کے بارے میں جو آپ نے فرمایا کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، اب یہ جو بعدی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اگلی جنریشنز کو بھی اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اور آپ کے سامنے یہ مسئلہ ہے، سوال ہے کہ بعد میں میرے صحابہ کے بارے میں یہ رویہ پیدا ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح آپ کی فکر میں، یہ تو جو آپ نے روایت پڑھی ہے یہ اسی لیے ہمارے اہل سنت کی روایت میں عموماً خطبوں میں پڑھی جاتی ہے، لیکن ایک چیز میرے ذہن میں ہے کہ نیکسٹ جنریشن کے ہاں تو عقیدت زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جو اکٹھے سارے ساتھی ہیں سبھی صحابہ ہیں، لیکن اگلی جنریشن کے دل میں تو پہلے سے زیادہ عقیدت ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ خدشہ آپ کو بہرحال محسوس ہو رہا ہے، تو وہ کس حوالے سے محسوس ہو رہا ہے؟ کہ اس حوالے سے ہو رہا ہے نا کہ آپ کو اصل میں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری امت کو اس بعد میں جس ابتلا میں پڑنے والی ہے، صحیح، کیونکہ اصل میں آپ کے صحابہ کو اور صحابہ کی جماعت کو آپ کے بعد مل رہا ہے اقتدار، جی، اور اس اقتدار میں اس کے ساتھ دنیا کے بہت سے خزانے آ رہے ہیں، اور پھر صحابہ کا طبقہ یہ تو محدود تعداد میں ہے، اسلام میں جو لوگ داخل ہو رہے ہیں پورے عرب کے لوگ، وہ محدثین کی ڈیفینیشن کے لحاظ سے تو آپ صحابی ہیں، لیکن جس جماعت کو اللہ نے اور اس کے پیغمبر نے ذمہ داری دی ہے قیادت کی، باقی جو سارے فوج در فوج داخل ہوئے وہ ان کے برابر تو نہیں ہے، نہیں ہو سکتے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر فرض کریں یہ اقتدار کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید ایسا ہی ہوتا کہ آپ کی جماعت کو آپ کے بعد لوگ عقیدت سے ہی دیکھتے، جی پوجنا ہی شروع کر دیتے۔ صحیح۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اس جماعت کو اللہ نے ایک ذمہ داری دی، وہ ساتھ اقتدار ہے اور اس کے بعد وسائل اور دولت ہیں، اب اس میں سارے عرب کے لوگ شریک ہو گئے ہیں، قریش کے باقی قبائل ہیں، پورے عرب کے باقی قبائل آ گئے ہیں۔ اب اس کشمکش میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ صحابہ کے اس طبقے کے بارے میں ایک تو سیاسی وجہ سے، سیاسی اسباب سے ان کی ناقدری کا، یا ان کو سائیڈ لائن کرنے کا، یا ان کو جو ایک شرف اور مقام حاصل ہے اس پر حسد کا ایک رویہ پیدا ہوگا، اور لوگ ان کے بارے میں بد کلامی کر کے یا ان کی حیثیت کو گھٹا کر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو پہلے بھی اس کا ذکر ہوا تھا، کہ آپ کے بعد امت میں مختلف قسم کے مذہبی فتنے بھی پیدا ہو رہے ہیں، بالکل ٹھیک، اور ان کو بھی اپنے فروغ میں جو بڑی رکاوٹ نظر آ رہی ہے وہ صحابہ کی شخصیت ہے، تو ان کا بھی یہ مسئلہ ہے، ٹارگٹ ہے کہ اس گروہ کو مجروح کریں، اس کی حیثیت کو ہم اس پر زد آئے تو ہماری بات سنی جائے گی۔ تو دونوں پہلوؤں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبہ کیا کہ صحابہ کے بارے میں بد کلامی یہ ایمان کے منافی ہے، ان کا جب ذکر ہو تو محاسن ہی ذکر ہو، اور ان کے متعلق آزمائش بعد میں بھی ہوگی، انسان ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی، لیکن امت کے آگے ہم دیکھیں گے آثار میں کہ امت کا کام یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کرے، محاسن کا ذکر کرے، جو کچھ انسانی مسائل ہیں ان کے ذکر سے اجتناب کرے اور ان کے لیے استغفار کرے۔ بہت خوبصورتی سے اس نشست میں حدیث کے تناظر میں صحابہ کی تعظیم کی تلقین اور ان کے بارے میں بد کلامی اور تنقیص کے پہلو پہ صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے، یعنی صحابہ کی جماعت کی طرف مسلمانوں کا، خاص طور پہ بعد میں آنے والے، ان کا صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ واضح کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنسرن ہے احادیث میں، اور بڑا ایک پورشن ہے احادیث کا اس سے متعلق۔ بڑی خوبصورت نشست رہی ہے، امید ہے انشاءاللہ یہ اہل علم کے لیے بڑی خوبصورت پہلو کھولے گی، آپ کی اللہ آپ کو جزائے خیر، شامل رہے گی، آپ کا وقت بہت شکریہ، آپ ہمیں عنایت کرتے ہیں، انشاءاللہ کسی نئی نشست کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔